مومن کرام، آپ نے دیکھا کہ ایک خطیب کس طریقے سے جو ہے وہ ایک کتاب دکھا رہا ہے، سید خوئی رحمہ کی عبارت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے، اور اگلا صفحہ کیا ہے اس کا دکھا ہی نہیں رہا کہ اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگلے صفحے پہ خود سید خوئی رحمہ صراط النجات کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ محل اشکال ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں دکھایا جا رہا عوام کو۔ بس عوام کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ ایسے لکھ دیا۔ یہ اصل میں یہ جو مشکل ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی، کیونکہ جو خطیب ہیں ان کے جو والد ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے غلط ترجمہ لکھا، ٹھیک ہے، غلط ترجمہ ان کے والد مرحوم نے لکھا، اور پھر خطیب نے سمجھ لیا کہ چونکہ میرے والد ہیں اور وہ بہت بڑے مناظر تھے، اللہ ان کو کی رحمت کرے، یقیناً ان کی خدمات کیا ہے اللہ قبول کرے گا۔ ان کی ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مشکل کیا وہاں سے پیدا ہوئی، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، آباء و اجداد کی جو تقلید کرتا ہے بندہ، ان کے کہنے کے اوپر چلتا ہے تو وہ اسی مشکل کا کیا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ کتاب ہے شہادت ثالثہ کا جواز۔ اچھا یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، جواز، ٹھیک ہے۔ جواز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ استحباب بھی نہیں لکھا، واجب بھی نہیں لکھا۔ شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز، فقط کیا ہے جواز کی بات، یعنی جواز کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں کون جی، علامہ تاج الدین حیدری متزلو ہے، یعنی پرانا ورژن ہے، تو یہاں پہ رحمہ اللہ ہم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں، جواز کے اوپر لکھ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے کے آپ حالات دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو کیا بنا رہے ہیں کہ یہ جی واجب ہے، اور جو بندہ نکالے اس کی نماز کیا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ وہ جس طریقے سے ہمارے برادر بتا رہے تھے کہ پہلے جواز سے مسئلہ شروع ہوا، پھر مستحب تک پہنچا، پھر واجب تک پہنچا، پھر اوجب تک پہنچا، ابھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اور زنا جو ہے وہ یہ برابر قرار دے رہے ہیں، اور پھر ایمان سے خارج کر رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں، اور قتل و غارت گری تک کیا ہے مسئلہ کیا ہے پہنچ چکا ہے۔ اچھا انہوں نے جو ہے وہ یہی کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں جواز جو ہے وہ ثابت کروں گا شہادت ثالثہ کا۔ اچھا شہادت ثالثہ کے جواز میں آپ فہرست میں دیکھیں، ہم جو ہے وہ سارا آپریشن کتاب کا نہیں کرتے، ایسے ایسے دکھاتے رہیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ مراجع ذی احتشام کے فتاوی جو ہے وہ یہاں پہ عنوان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو مراجع بھی دکھائیں گے اور ان کے جو ہے وہ فتاوی کے عکس بھی کیا دکھائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے سید خوئی رحمہ اور سید سستانی کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے غلط بیانی کی اور لوگوں کو کیا دھوکہ دینے کی کیا کوشش کی۔ سید خوئی رحمہ کا جو ہے وہ 39 نمبر جو ہے یہاں پہ یہی سوال ہے جو ہم نے بھی آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سنایا ہے صراط النجات سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے وہ سوال ایک بندہ کر رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے، یعنی شہادت ثالثہ پڑھتا ہے چونکہ وہ حکم شرعی سے کیا تھا جاہل تھا، ٹھیک ہے جی، جاہلن بالحکم، حکم شرعی سے وہ بندہ جاہل تھا۔ اب وہ کیا کرے گا، اس کا یہی جواب دیا کہ بھی اگر حکم شرعی سے جاہل ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے تو اس کی نماز کیا صحیح ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا جی، ان کے ترجمے میں آ کے ہم آپ کو جو ہے وہ ڈنڈیاں دکھاتے ہیں۔ اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ دیکھیں، اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، یعنی گویا کہ گیا تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا پڑھنے کا اور وہ پڑھ بھی رہا ہے، یعنی کہ عجیب سی صورت حال ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عبارت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حکم شرعی سے جاہل تھا۔ حکم شرعی کیا مطلب کہ نماز میں شہادت ولایت یعنی ولایت کی گواہی تشہد میں نہیں پڑھنی ہوتی، معصوم نے اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ترجمہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اگر وہ ذکر ولایت اس سے حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، یعنی وہ یوں تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، پھر پڑھنا ہوتا ہے تو سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے پڑھا ہے اس نے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اچھا یہ یہاں پہ ایک ڈنڈی ماری، آگے اس کے جواب میں دیکھیں، ٹھیک ہے، جواب میں کتنی معتقدن کا جو ہم نے آپ کو دکھایا ترجمہ کہ فقہ میں کیا کیا ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ جب وہ مومن ذکر ولایت علی کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی بس وہ عقیدہ بندہ رکھ لے نا صحیح ہونے کا، اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے صراط النجات سے دکھائی نا آپ کو عبارت کہ وہ بندے نے پوچھا کہ وہ تشہد کے بغیر نماز پڑھتا رہے، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ تشہد کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو سید خوئی نے کیا کہا کہ یہ جہالت والی بات ہے نا، اوپر سوال کے اندر جہالت تھی، تو یہ چونکہ رکن کے علاوہ کیا ہے خلل ہے نماز کے اندر، رکن کے علاوہ انسان کوئی نماز کے اندر کوئی چیز چھوڑ دے اور وہ حکم شرعی سے جاہل ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ عربی تعبیر کیا ہے معتقدن یا قاطعن، یہ کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں سے کیا ہے یہ مشکل پیدا ہوئی۔ تو خطیب نے چونکہ اپنے والد کی اس بات کو پڑھا تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ گئے کہ سید خوئی رحمہ کیا ہے نماز کا کیا ہے، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، حالانکہ خود صراط النجات کے اگلے صفحے کو پڑھ لیتے تو سید ابو القاسم الخوئی رحمہ اللہ نے لکھا کہ نماز میں کیا اشکال ہے۔